اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز عالم دین اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن مفتی ابراہیم قادری صاحب سکھر سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہے؟ آپ کی دعائیں ہیں. ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا میں آپ سے. جی ویسے تو ہم گفتگو کر رہے ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب بھی ہیں اور ابھی راغب نعیمی صاحب نے بات کی, ڈاکٹر فضل احمد بھی ہیں. ایک آپ نے مجھے واقعہ سنایا تھا جب ہم پروگرام کر رہے تھے, اگر آپ کے دبئی میں اگر آپ کو ذہن میں آ گیا, یاد آ گیا میں کیا کہنے والا ہوں, وہ جو آپ نے حضرت علی حضرت مولا علی رضی اللہ وہ سنا دیجیے ذرا ابراہیم صاحب, ذرا ایمان تازہ ہو جائیں. اچھا چلے, میں واقعی اس کی مناسبت ضرور ہے. جی تو میں اگر عاشورے کے حوالے سے 2 لفظ کہہ دوں. پہلے یقیناً کہیے. ہاں, تو یوم عاشور جو ہے جی تو یہ صرف خود نہیں بلکہ اسلام کی آمد سے پہلے اور اسلام کی تشریف آوری کے بعد جی یوم عاشور ہمیشہ معتبر رہا ہے. اور عرب کی جاہلیت میں اور اسلام میں لوگ اس کا احترام کرتے تھے, اور زمانہ جاہلیت میں پھر اسلام میں ہر سال یوم عاشور میں کعبۃ اللہ شریف کی غلاف پوشی ہوتی تھی. جی کعبۃ اللہ شریف کی غلاف پوشی ہوتی تھی. جی اور اس یوم عاشور میں دنیا میں صدہ واقعات سانحات پیش آئے. نوح علیہ السلام کی کشتی کا پار لگنا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزادی ملنا. لیکن امت ان 1350-1400 برسوں میں یوم عاشور میں واقع جتنے بھی سانحات واقعات ہیں سب کو فراموش کر چکے ہیں, اور ان کے ذہن, ان کے لوہے قلب سے, لوہے ذہن سے یہ واقعات نئے ہو چکے ہیں. لیکن حضرت امام علی مقام امام حسین نے اور ان کے خانوادے نے جو نئی تاریخ اسلامی خدمات کی میدان کربلا میں رقم فرمائی ہے, وہ ایسی لازوال ہے کہ آج مسلمانوں کا بچہ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود اس سانے کو فراموش نہیں کر سکتا. جی جی سبحان اللہ. اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ جو انہی کے والد محترم ہیں, یہ سارے کا سارا خانوادہ انتہائی محترم ہے اور بڑے فضائل کا اور بڑے ہی شرف کا مالک ہے. حضرت علی کے بارے میں اس وقت گھر سے باہر ہوں, میں پروگرام آپ کا نہیں دیکھ رہا ہوں, لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب کی آواز آ رہی تھی اور وہ حضرت علی کے علم پر گفتگو کر رہے تھے. جی ہاں, تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس موضوع میں حضرت علی بھی شامل ہیں. جی جی جی. تو واقع یہ ہوا کہ حضرت علی کو اللہ نے جو علمی وسعت عطا فرمائی وہ تو جو ہے ناقابل انکار ہے. اور اللہ نے انہیں جو انہائے علم پر اور انواع علم پر اور مختلف علوم پر جو دسترس عطا فرمائی, لوگ دیکھتے تھے تو حیران ہوتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ علی, قرآن کا علم ہو, حدیث کا ہو, فقہ کا ہو, تاریخ کا ہو, میتھمیٹکس کا ہو, دنیا کا کوئی علم ہو, آپ ہر علم میں یکتا اور امام نظر آتے ہیں, یہ علم آپ کو کہاں سے حاصل ہوا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہوا یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہوا اور آپ کے خانوادے نے آپ کو غسل دیا, فرمایا غسل دینے والوں میں بھی شامل تھا. اور جب ہم غسل دے چکے تو ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اس بدن کو, ان قطرات کو ہم نے اس تری کو خشک پاک کپڑے سے جذب کرنا چاہا. اس کے بعد جب آپ کو ہم نے کفن دیا تو 2 مقامات پر میں نے پانی دیکھا, ایک آپ کی پلکوں میں پانی کی قطرے تھے اور دوسرے آپ کی ناف مبارک میں پانی کی قطرے تھے. فرمایا میں نے اسے کائنات کی سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہوئے اپنی نوکے زبان سے میں نے ان قطرات کو چوس لیا. تو پھر کیا ہوا, علی کا جو سینہ تھا وہ علوم و معارفت بنجینا بن گیا. یہ اس روایت کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوت میں ذکر کیا اور اشد اللغات شرح مشکات میں اس کو درج فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مفتی ابراہیم قادری صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. یہ جو علم ہے مفتی منیب الرحمان صاحب, یہ آج ہم جو دور ہیں, اور اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے درست فرما دیجیے گا, کیا اس کی یہ بنیادی وجہ نہیں ہے کہ ہم نے جاہل اور عالم کو برابر کر دیا ہے؟
جی ہاں، بلکہ جاہل کو زیادہ موقر کر دیا ہے کیونکہ اگر ہم تاریخ انسانیت اور تاریخ آدمیت کی ابتدا سے چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر خاکی تخلیق فرمایا اور اس میں اپنی جانب سے روح پھونکی اور پھر فرشتوں سے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور ان کو حکم ہوا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو ایسی مخلوق کو اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ جیسے آج کل بھی مغرب والے اسلام اور فساد کو انہوں نے ہم معنی سمجھ لیا، بعض افراد، چند افراد کی وجہ سے ہر مسلمان کو وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ملائکہ پر ان چیزوں کو پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ خلافت کے اہل نہیں ہیں تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو پاک ہے، ہر عیب سے برتر ہے، ہم کچھ نہیں جانتے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو اللہ تعالیٰ نے جو وجہ فضیلت آدم اور وجہ مسجودیت آدم کی طرف اشارہ کیا کہ یہ علم ہے، اور علم کو ان کی وجہ فضیلت بنایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جو شرافت کا سب سے بڑا جوہر ہے، ٹیلنٹ ہے، کہ سب سے بڑی خوبی ہے، وہ علم کی دولت ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا تھا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اس نے اے پیارے حبیب آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یعنی معلومات جو ہیں ان کو کیٹیگرائز نہیں کیا، ان کو تفصیلات میں نہیں بیان کیا، فرمایا جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور یہ بندے کا پیمانہ نہیں ہے، رب کا پیمانہ ہے، تو ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اور وہی پھر فیضان علم منتقل ہوا صحابہ کرام کی طرف بھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین جو بنایا مصلح خلافت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وجہ تقدیم علم تھا۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو حضور قاضی بنا کر بھیجنے لگے تو انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ بھی میرے سامنے مقدمات آئیں گے، کیسے فیصل کروں گا؟ تو حضور نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھ پر سب کچھ منکشف ہو گیا، اس کے بعد مجھے کبھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی تردد نہیں ہوا۔ تو جس دست مبارک کے ایک لمس سے سارے علم کے فیضان جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا ہو جائیں اور سارے علم نصیب ہو جائیں، تو خود اس ذات کے علم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے ایک روایت میں کہنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضرت علی نے بہت سارے فیصلے کیے، ان کے قضایا، ان کے فیصلے جن میں علم روایت بھی ہے، علم درایت بھی ہے، وہ باری کافی ان کی تفصیل ہے جو موجود ہے۔ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وراثت کے بھی امین تھے، حضرت علی کی وراثت کے بھی امین تھے۔